الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ حدیث مبارکہ ہے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال المسلم اخو المسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ کلمہ کے حوالے سے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ ولا یسلمہ، فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسلمان پر نہ ظلم کرے نہ اسے رسوا کرے، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے، اسے چاہیے کہ نہ مسلمان پر کسی حوالے سے ظلم کرے نہ اس کو کسی حوالے سے رسوا کرے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ، اور فرمایا جو کوئی بھی اپنے بھائی کی حاجت میں لگا ہوتا ہے، کسی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے لگا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ جو کسی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے یا اس کی حاجت کی طرف توجہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی ساری حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ ومن فرج عن مسلم، اور اسی طرح فرمایا جو کوئی بھی مسلمان کی کسی تکلیف کو دور کرتا ہے، مسلمین قربتاً فرج اللہ عنہ قربتاً من قرباتی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی تمام تکلیفات کو دور فرما دے گا، قیامت کی تکلیفات کو بھی۔ اگر کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو رب تعالیٰ فرمایا اس کی دنیا اور آخرت کی ساری تکلیفات مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح ومن ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، اور جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے تو رب تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈال کے اس کو جنت عطا کرے گا۔ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرمایا مومن مسلمان کا بھائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن پاک کے اندر انما المؤمنون اخوہ، فرمایا تم تمام مومن آپس میں بھائی ہو، ٹھیک ہے نا۔ آج کل تو اس حوالے سے کوئی رشتہ، یعنی ایمان کے رشتے کے حوالے سے تو توجہ دور تک نظر آتی نہیں ہے۔ کاش کہ ہمیں اس حوالے سے ایک دوسرے سے پیار ہوتا کہ ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، مومن مسلمان ہیں، اس حوالے سے پیار ہوتا۔ اور سب سے بڑا رشتہ بھی یہی ہے، یاد رکھیں، دنیا کے اندر سب سے بڑا رشتہ ہمارا کلمہ کا رشتہ ہے، اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ دنیا کے اندر اگر ایک گھر کے اندر سگے دو بھائی ہیں، ایک مسلم دوسرا غیر مسلم، تو مرنے کے بعد کی ساری زندگی میں وہ جدا ہیں، ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے دنیا کے اندر، یہ ظاہری تعلق۔ لیکن دنیا کے اندر ایک بندہ مغرب ایک مشرق میں، دونوں ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، جنت کے اندر مرنے کے بعد، معاشر کے بعد جنت کے اندر ہمیشہ والی زندگی میں انہوں نے اکٹھے رہنا ہے۔ تو سب سے بڑا رشتہ کون سا ہوا؟ کلمہ کا رشتہ ہے، اور اس رشتے کا بندے کو حیا کرنا چاہیے کہ ہم نے ہمیشہ اگلی زندگی میں، اگلی جان میں اکٹھے ہی رہنا ہے۔ فرمایا لا یظلمہ، مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان بھائی پر کسی قسم کا ظلم نہ کرے۔ ہمارے ہاں تو بس کسی کے پاس کچھ چند ٹکے آ جائیں تو وہ خدا بن بیٹھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، وہی آج کل بھی ایک ویڈیو سامنے آ رہی ہے کہ کوئی پیسے والا بڑا چودھری تھا، گاڑی پہ جا رہا ہے، آگے سے موٹر سائیکل سے وہ غریب بندہ وہ آگے سے نکل گیا، پھر ویڈیو بنا کر جو اس پر ظلم و ستم کیا گیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ کیا رب تعالیٰ نہیں پوچھے گا تمہارا یہ غرور تکبر ہمیشہ کیا رہے گا؟ ان قریب یہ غرور تکبر تمہارا ٹوٹنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تمہاری اکڑ اس دولت کی وجہ سے رب تعالیٰ نے تمہاری گرفت کرنی ہے، ان قریب یہ تمہاری جب سانس چھین لی جائے گی نا اور پھر قبر کے اندر اتار لی جاؤ گے، ان بطش ربک لشدید، پھر رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ
ہم سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے، وہ ہماری پردہ پوشی کرے، وہ ہمیں معاف کرے، تو پھر ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کریں، اللہ کی مخلوق کی گناہوں کی پردہ پوشی کریں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو معاف کرنا سیکھیں، پھر رب تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ رویہ کرے گا اگر ہم چاہتے ہیں تو۔ اور یہ مت سوچیں کہ ان کی یہ دنیا دولت اور ان کی یہ اکڑ ہمیشہ رہے گی، ان قریب سانس نے ٹوٹنا ہے، ساری اکڑ ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ پھر ہر ایک لمحے کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ ولا یسلمہ، اور نہ اسے رسوا کرے۔ آج کل ہوتا ہے ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر عام طور پہ بھی نظر آتا ہے۔ اگر ڈرائیور ساتھ ہے یا ساتھ کوئی خاتون ہے جو اپنا ان کے ڈپٹی کرتی ہے، کہیں ہوٹل پہ چلے گئے، وہ دور الگ بیٹھی ہے، ادھر قسم قسم کے ڈشز اور کھانے کھائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ انتہائی ذلت اور رسوائی ہے، یہ دوسرے کو رسوا کرنا ہے، یاد رکھیں۔ حالانکہ دراصل اس کا رزق اللہ نے تمہارے گھر میں اتارا تھا، تم اس کے ساتھ اس قدر ان کو رسوا کر رہے ہو۔ تو یاد رکھیں یہ دولت قطعاً ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اسی حوالے سے حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ دنیا کی دولت اللہ کے نزدیک مچھر کے ٹوٹے ہوئے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی نا، رب تعالیٰ غیر مسلم کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی عطا نہ کرتا۔ کس چیز کا پھر غرور تکبر ہے؟ اس کی اہمیت تو اتنا بھی نہیں ہے کہ مچھر کے ٹوٹے ہوئے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں ہم؟ کیا یہی سب کچھ ہے؟ نہ میرے بھائی، اگر اس گھمنڈ میں ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے پھر۔ اور فرمایا کہ ومن کان فی حاجتی اخیہ، جو کوئی بھی اپنے بھائی کی حاجت میں لگا ہوا ہے، اس کی پریشانی کو دور کر رہا ہے، اس کے معاشی حوالے سے سوچ رہا ہے، اس کی غربت کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا تعاون کر رہا ہے، تو فرمایا کان اللہ فی حاجتی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی حاجت میں لگا ہوا ہے۔ رب تعالیٰ اس کی نیک تمام مرادیں پوری فرمائے گا، اس کی ساری حاجتیں رب تعالیٰ دنیا اور آخرت کی پوری فرمائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کی ساری تکلیفات کو دور فرما دے گا، ٹھیک ہے نا؟ بہترین وہی انسان ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہے، پھر اللہ کی خلقت کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ رب تعالیٰ سے ہم محبت کس طرح کر سکتے ہیں؟ کہ اللہ کی ذات ہمارے سامنے موجود تو نہیں ہے نا۔ اللہ کے ساتھ محبت کے اظہار یہی ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے پوچھا گیا نا بھائی کس طرح محسوس کریں اللہ ہم سے پیار کرتا ہے؟ فرمایا یہ دیکھو کہ تم لوگوں سے کتنا پیار کرتے ہو، مخلص ہو، اور پھر لوگ اگر تم سے دل لگی سے پیار کرتے ہیں تو پھر سمجھ لو کہ خود خدا تم سے پیار کرتا ہے۔ اگر لوگ تمہارے کردار، تمہارے گفتار کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں، پریشان ہیں، تمہارے سخت لہجے سے، کڑواہٹ سے، تو پھر سمجھ لو کہ رب تعالیٰ بھی تم پر ناراض ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا سبب اللہ کی مخلوق کی ناراضگی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اور اسی طرح فرمایا ومن ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، جس کسی نے بھی اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالا تو رب تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ جس طرح ہے نا اور روایت کے اندر کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ آئے گا، رب تعالیٰ اس کے چند ایک چھوٹے چھوٹے گناہ دکھانے کے بعد فرمایا جا تجھے معاف کر دیں یہ گناہ۔ بندہ بڑا حیران ہوگا، بھئی میں تو بڑا گناہ گار تھا، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے گناہ دکھانے کے بعد مجھے معاف کر دیا گیا، وجہ کیا ہے؟ پھر وہ دل کے اندر سوچے گا اور دل میں آواز دے گا پروردگار مجھے سمجھ نہیں آئی، میں تو بڑے بڑے گناہ بھی کرتا رہا لیکن ان گناہوں کو سامنے لایا ہی نہیں گیا، چھوٹے گناہ دکھا کر مجھے معاف کر دیا گیا، کیا وجہ؟ رب تعالیٰ فرمائے گا تیری ایک نیکی ہے اس کی وجہ سے۔ اے اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟ اللہ فرمائے گا تو لوگوں کے عیبوں کو دیکھتا تھا یا لوگوں کے عیب تیرے سامنے آتے تھے تو ان پر پردہ ڈالتا تھا، ان کو چھپا دیتا تھا۔ ستار ہونا تو میرا وصف تھا نا، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا یہ مجھے رب کا وصف تھا، لیکن یہ صفت تیرے اندر بھی تھی، تو لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا رہا، تو تیری بنسبت میں زیادہ حقدار ہوں کہ تمہارے عیبوں کو چھپاؤں۔ آج تیری اس نیکی کی وجہ سے تیرے سارے عیب چھپا کے میں نے تمہیں جنت عطا کر دی ہے۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عیب کل قیامت کے دن چھپ جائیں، رب تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کے ہمیں معاف فرما دے، پھر ہم دوسروں کے عیبوں کو پامال نہ کریں، اچھالیں نہ، دوسروں کے عیبوں کو چھپا کے رکھیں۔ کسی کی کوئی مسٹیک سامنے آ جاتی ہے اس کو چھپائیں،
لیکن ہمارے ہاں اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، بڑھا چڑھا کے بات چھوٹی سی سامنے آئی نہیں، بس پھر بڑھا چڑھا کے آگے کسی کی کیا عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اپنی ذات کو نہیں دیکھنا۔ جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو خود سے کوئی برا نہ رہا۔ جب بھی میں کسی کے متعلق تبصرہ کر رہا ہوں نا، اس وقت اپنی ذات کو دیکھوں، اپنی زندگی کو دیکھوں، اپنے کردار کو دیکھوں، پھر اس پر گفتگو کروں بھئی میں کہاں پہ کھڑا ہوں اور جس کے متعلق یہ تبصرہ کر رہا ہوں وہ کہاں پہ ہے، تو ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اگر ایسی طبیعت نہیں ہے، میں ہر ایک کے عیبوں کو یعنی اچھالتا ہوں اور بڑھا چڑھا کے آگے پتہ نہیں کیا کچھ، تو پھر میں انتظار کروں کہ قیامت کے دن میرے کسی بھی عیب کو چھپایا نہیں جائے گا، تمام انبیاء کے سامنے، تمام امتوں کے سامنے واضح کھول کر بیان کر کے پھر اس کا حساب لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دعا یہ کیا کرو کہ تم سے حساب شروع نہ ہو، بس جس کسی بندے سے بھی قیامت کے دن حساب و کتاب شروع ہو جائے گا نا وہ بچ نہیں پائے گا۔ اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب تو ہر ایک سے ہونا ہے، حساب تو ہر ایک سے شروع ہونا ہے، تو جس سے آپ فرماتے حساب شروع ہو گیا وہ بچ نہیں پائے گا، حساب تو ہر ایک سے۔ حضور نے فرمایا نہیں عائشہ، حساب شروع ہوگا لیکن رب تعالی ہر ایک سے حساب لے گا نہیں، بلکہ سرسری طور پہ چند ایک جن سے حساب نہیں لینا ہوگا نا، اسے اس کی چند ایک باتیں سامنے دکھا کے فرمایا درگزر کرو، جانے دو، اسے حساب نہیں لیا جا رہا ہوگا، صرف وہ سرسری طور پہ اس طرح کا معاملہ ہوگا جس سے مکمل حساب و کتاب شروع ہو جائے گا نا، وہ قطعاً بچ نہیں پائے گا۔ اور جو دنیا کے اندر کسی کے عیب کو اچھالتا ہے، عیب پوشی نہیں کرتا، حضور فرماتے پھر اس کا مکمل حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، اور جس کا حساب و کتاب عائشہ شروع ہو گیا وہ قطعاً بچ نہیں پائے گا۔ تو اس حوالے سے میں اور آپ دیکھیں، ہم سے کسی پر کچھ ظلم تو نہیں آ رہا، زبان کے ذریعے، قول و کردار کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، کسی بھی حوالے سے کوئی ہم سے اداس پریشان تو نہیں ہے میری اور آپ کی زندگی سے؟ اگر ہے پھر ہم یعنی کہ ظالم ہیں، ٹھیک ہے نا، ظلم کے زمرے میں وہ بات آ رہی ہے، ظالم ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ رسوا نہ کرے مومن مسلمان کسی کو، میری اور آپ کی وجہ سے کوئی ذلیل و رسوا تو نہیں ہو رہا، میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں۔ اسی طرح فرمایا کہ حاجت میں لگا رہے مومن مسلمان بھائی کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا، دنیا اور آخرت کی حاجت کو۔ میں اور آپ دیکھیں ہم کتنا لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ تکلیف نہیں دیتا مسلمان کو، میرے اور آپ کے ہاں ارد گرد قریبی ہمسائے کتنی تکلیف میں ہیں یا کتنی وہ مطمئن ہے میری اور آپ کی زندگی سے، اس حوالے سے میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے۔ اور فرمایا کہ جو کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کی ساری تکلیفات کو دور کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو کسی کے عیب پوشی کرتا ہے، رب تعالیٰ قیامت کے دن اس کے سارے عیب چھپا کے اللہ تعالیٰ اس کو عزت یہ دے گا کہ بغیر حساب و کتاب کے فرمایا میرے بندے تو جنت میں داخل ہو جا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ وائٹ بورڈ پہ بھی نوٹ کر دی گئی ہے۔ یہ صرف دلچسپی کے لیے سننے کے لیے نہیں ہوتی، اسی لیے درس نہیں ہوتا، بلکہ میں اور آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔